نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اے اللہ، جو تو نے ہمیں سکھایا اس کے ساتھ نفع دے، اور ہمیں سکھا جو ہمیں نفع دے، اور ہمارے علم میں اضافہ کر، آمین۔ آیت نمبر 47 ہے سورۃ البقرہ۔ نظم جلی سے ہے کہ آیت 40 سے لے کر اور 46 تک بنی اسرائیل کو نعمتوں اور غلطیوں کا احساس دلا کر نصیحت کی گئی اور اسلام کی دعوت دی گئی۔ اب 47 اور 48 آیت میں ان کو قیامت کا خوف دلایا جا رہا ہے، لیکن ان کو جو خوف دلایا جا رہا ہے، یہ خوف ہم نے اپنے ذہن میں بھی رکھنا ہے کہ ان کے تھرو خطاب مجھ سے ہو رہا ہے، یہ میں ہوں جس سے یہ بات ہو رہی ہے۔ اور ایسا کیوں سوچنا ہے؟ اس لیے کہ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، یہ ہر اس انسان کے لیے جو اس کو کھولتا ہے اور نیت کرتا ہے کہ مجھے اس سے ہدایت ملے۔ اور دوسری جو بڑی وجہ ہے اس لیے کہ میں جب کبھی کبھی سوچتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ ہمیں جو ملک ملا وہ ایگزیکٹلی ایسے ہی انہی حالات میں ملا تھا۔ ہم بھی ہندوؤں کے زیر اثر تھے اور ان کے مظالم کا شکار تھے، اور ہمیں وہاں سے اللہ پاک نے بچایا، ہمیں ملک پاک ملا، اور 27 رمضان المبارک کو ملا، اور کلمے کی بنیاد پر ملا۔ اور اس کا ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں اپنے سر جو ہیں وہ اللہ کے آگے شکر میں جھکائے رکھنے چاہیے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ کیا کہ بھلا ہی بیٹھے کہ ہم کون ہیں اور یہ ہمارے اس ملک کو حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو ایگزیکٹلی بنی اسرائیل کے جب میں حالات دیکھتی ہوں تو مجھے بالکل یہی لگتا ہے۔ تو لیکن ہدایت کھلی ہے اور ہم اپنے اعمال پر، اپنی جو ہماری غلطیاں ہیں ان پر توبہ طائب کر کے اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جو باتیں ہو رہی ہیں ان کو ہم نے صرف اس طرح اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے کہ یہ خطاب اللہ پاک مجھ سے فرما رہے ہیں۔ تھوڑی سی یہاں تفسیر القرآن سے بات آ رہی ہے کہ ان کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں، کہ جب تمام اقوام پر ان کے علم اور فضیلت کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس زبردست نعمت کا ان پر الٹا اثر ہوا۔ بجائے اس کے کہ وہ شکر ادا کرتے، اس کے حضور عاجزی اختیار کرتے اور متقی بنتے، وہ تکبر میں آ کر یہ سمجھ بیٹھے کہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے محبوب اور چہیتے ہیں، اور اس غلط فہمی کا شکار ہوئے کہ ہمیں عذاب کبھی نہیں ہوگا۔ اگر آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم بھی تو یہی سمجھتے ہیں نا، امت مسلمہ کے ہم نبی پاک کا پلو پکڑ کر اور جنت میں چلے جائیں گے، اور ان کی شفاعت ہمارے لیے ہر حال میں ہوگی، چاہے ہم بدعتیں اختیار کریں، چاہے ہم جا کے قبروں کو سجدے کر کے ان سے دعائیں مانگیں، تو ہمارے لیے تو شفاعت پکی ہے۔ تو یہی ہم نے اب اس میں سبق دیکھنا ہے، اور یہی بات ان کے یعنی بنی اسرائیل کے عقیدے میں راسخ ہو گئی تھی۔ ابن کثیر سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو وہ نعمتیں یاد دلا رہے ہیں جو ان پر اور ان کے آباء و اجداد پر کیں، ان میں سے انبیاء اور رسول بھیجے، ان پر اپنی کتابیں نازل فرمائیں، اور فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے تم کو فضیلت دی تمام جہانوں پر، یعنی بنی اسرائیل کو صرف اپنے زمانے کے لوگوں پر فضیلت حاصل تھی۔ یہ بات ذہن میں ہمیشہ رکھنی ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ فضلتکم آیا نا، تو یہ پچھلی بات ہے، پاسٹ کی بات ہے، تو یہ ان کو جو فضیلت تھی وہ ان کے لوگوں پر تھی، اس وقت کے
زمانے پر تھی، لیکن جو مسلمان ہیں، مسلمانوں کو تمام دنیا کے لیے بہت بڑا ٹائٹل ملا۔ اور اس سے اگلی سورہ بقرہ سے اگلی جو سورہ آل عمران میں ہے، اس میں فرمایا کنتم خیر امت، تم تو وہ بہترین امت ہو جو پیدا کی گئی لوگوں کے لیے، تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو، برے کاموں سے روکتے ہو، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ اب یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ اہل ایمان جو تھے، پہلے اہل کتاب جو تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبین کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی امامت اور رہنمائی کے جس منصب سے بنی اسرائیل اپنی نااہلی کے باعث معزول کیے گئے، ہٹا دیے گئے، اس پر اب تم مامور کیے گئے ہو، اس لیے کہ اخلاق اور اعمال کے لحاظ سے اب تم دنیا میں سب سے بہتر انسانی گروہ بن گئے ہو، اور تم میں وہ صفات پیدا ہو گئی ہیں جو امامت عادلہ کے لیے ضروری ہیں، یعنی نیکی کو قائم کرنے اور بدی کو مٹانے کا جذبہ اور عمل، اور اللہ وحدہ لا شریک کو اعتقاداً اور عملاً اپنا الہ اور رب تسلیم کرنا ہے۔ لہٰذا اب یہ کام تمہارے سپرد کیا گیا ہے، اور تمہیں لازم ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو اور ان غلطیوں سے بچو جو تمہارے پیش رو کر چکے ہیں، یعنی کہ یہ بنی اسرائیل۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا، اور اس کے بارے میں جو ہے نا یہ بھی آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن پاک اور اللہ کے آخری رسول اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے تو وہی کون ہے؟ وہی خیر امت ہوں گے، وہی مسلمان ہوں گے۔ حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتم توفون 70 امتاً انتم خیرها وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اور اس کا ترجمہ ہے تم 70ویں یعنی 70th جو ہو امت ہو، تم بہترین ہو ان سے اور معزز ہو ان سے، یعنی تمام پچھلی امتوں سے یا ان کے مقابلے میں۔ درس قرآن سے آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے سلسلہ انعامات میں، یعنی جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے نعمتیں ان کو عطا کیں، میں سب سے پہلے فرمایا کہ یاد کرو میں نے زمانے میں تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی، اور شاذ و نادر بات میں سے ہے کہ دین اور دنیا دونوں کی سعادتیں ایک جگہ جمع ہوں، مگر بنی اسرائیل کی 100 سالہ تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جیسا عز اور شرف بخشا، ان کی ناز برداریاں فرمائیں، ان کا ذکر ابھی آگے اگلی آیات میں آئے گا ڈیٹیل سے، اتنے طویل زمانے تک کسی دوسری قوم کو دنیا میں نصیب نہ ہو سکی، یعنی کہ تاریخ اقوام یعنی کہ ہسٹری آف دا نیشنز میں یہ نظیر پیش کرنے سے بھی عاجز ہے کہ ان جیسے مجرم اور نافرمان بھی شاید ہی کوئی دوسرے لوگ ہوں، یعنی کہ دونوں ایکسٹریمز انہی کے حصے میں آئی، ان پر انعامات بھی بہت ہوئے، اور اس کی بھی مثال کم ملتی ہے کہ ان جیسے مجرم اور نافرمان بھی کوئی دوسرے ہوں۔ اور اگر دیکھا جائے تو جنہیں سب کچھ بغیر محنت اور کوشش کے مل جائے وہ عموماً ناشکری ہی کرتے ہیں، یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے۔ اس قوم یعنی بنی اسرائیل کو دنیا کی بادشاہت کے ساتھ دینی فضیلت بھی عطا کی گئی۔ دنیا کے بادشاہوں میں سلیمان اور داؤد علیہ السلام جیسے اولو العزم بادشاہ پیدا ہوئے، یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل میں مبعوث ہوتے رہے، جو قریباً 2000 سال تک کا زمانہ ہے۔
آسمانی کتابیں نازل ہوئیں اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1500 سال کا زمانہ ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں 70,000 انبیاء مبعوث ہوئے۔ بنی اسرائیل کو بزرگی اور برتری حاصل رہی، امامت اور حکومت ان کے پاس رہی۔ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، جن کی خبر تمام گزشتہ انبیاء والمرسلین دیتے رہے، تو بنی اسرائیل کو گزشتہ فضیلت یاد دلا کر دعوت دی گئی کہ اگر اپنی فضیلت اور شرف کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور ان کی مخالفت سے باز آ جاؤ، یعنی کہ اللہ کے حکم کے تابع رہو، نہ کہ منمانیاں کرتے رہو۔ آیت نمبر 48 ہے، اور فرمایا واتقوا یومن، کہ ڈرو اس دن سے جس میں کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہیں آئے گا، ولا یقبل منہا شفاعۃ، اور نہ قبول کی جائے گی کسی کی سفارش، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ تفسیر القرآن سے ہے کہ غلط عقیدے کا اس آیت میں جواب دیا گیا ہے کہ عذاب سے نجات کی 4 صورتیں ہیں۔ اللہ کے عذاب سے اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو اس کی 4 صورتیں ہیں جو ممکن ہو سکتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی تمہارے کام نہ آ سکے گی، یعنی کہ بنی اسرائیل کے اگر تم نے توبہ نہ کی تو نمبر 1 آتی ہے، نہ کوئی شخص دوسرے کا بوجھ اٹھانے کو تیار ہوگا، اور دوسرا ہے نہ کسی کو کی سفارش کام آئے گی، اور نمبر 3 ہے نہ فدیہ دے کر عذاب سے چھوٹ سکے گا، اور آخری ہے نہ وہاں اللہ کے مقابلے میں اس کا کوئی حامی اور مددگار ہوگا۔ محض انبیاء کی اولاد ہونے کی بنا پر کوئی اپنے برے اعمال کی سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ ویسے انبیاء اور صلحاء گنہگاروں کے لیے سفارش کریں گے، لیکن سفارش وہ کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اور جس گناہ کے لیے اجازت دیں گے صرف اسی گناہ کے لیے سفارش ہوگی جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی۔ لہٰذا سفارش کی شرائط اتنی کڑی ہیں کہ اس پر بھروسہ کرنا مشکل ہے۔ جب عذاب کے ٹلنے کا سارے طریقے جو ہیں وہ ناممکن ہیں، رہائی کی کوئی شکل نہیں ہے، پھر عذاب الہی سے ڈرنا چاہیے اور ایمان لا کر اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے۔ احسن البیان سے ہے کہ ابن جریر نے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس دن کوئی مددگار ان کی مدد نہیں کرے گا، نہ کوئی سفارش کرے گا، نہ ہی کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، دوستی دم توڑ جائے گی، رشوت اور سفارش ختم ہو جائیں گی، نصرت، حمایت اور تعاون کا نام و نشان نہ ہوگا، سارا معاملہ اس جبار اور عادل کے ہاتھ میں ہوگا جس کی بارگاہ میں سفارشی اور مددگار کام نہیں آئیں گے۔ برائی کی سزا برائی کے برابر دے گا، جبکہ ہر نیکی کا بدلہ کم سے کم 10 گنا زیادہ کر دے گا۔ تفہیم القرآن سے ہے کہ بنی اسرائیل کے بگاڑ کی ایک بڑی وجہ ان کا آخرت کے متعلق غلط عقیدہ تھا۔ ان کے خیال میں انبیاء کی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کی بخشش لازمی ہے۔ ان جھوٹے بھروسوں نے ان کو غافل اور گناہوں میں مبتلا کر دیا تھا، اس لیے نعمت یاد دلانے کے ساتھ فوراً ہی ان کی ان غلط فہمیوں کو دور کر دیا گیا ہے۔ معرف القرآن سے آتا ہے کہ اس آیت میں یوم سے مراد قیامت کا دن ہے، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ ایمان کے علاوہ کوئی طریقہ بھی نجات کا نہیں ہے، یعنی اللہ کے احکامات کی پیروی ضروری ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ آخرت پر یقین عمل کو تبدیل کر دیتا ہے، لیکن اگر عمل میں تبدیلی نہیں آ رہی تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، انہی کا آگے
ذکر ہونے جا رہا ہے۔ یہاں پر اب یہ دیکھیے کہ دنیا میں ہم جتنی بھی وہی 4 چیزیں جو بتائی گئی ہیں یہ ہم یہاں استعمال کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، اور ہمیں ملتی بھی ہیں، دستیاب بھی ہوتی ہیں، لیکن انہی کو ہائی لائٹ کر کے بتا دیا گیا ہے کہ وہاں یہ سب چیزیں تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی۔ آیت نمبر 49 ہے، یہاں سے کئی رکوعوں تک، یعنی کہ اگلے رکوع جتنے بھی آ رہے ہیں ان میں کئی رکوعوں تک مسلسل بنی اسرائیل کی تاریخ کے مشہور ترین واقعات بیان ہوئے ہیں جنہیں اس قوم کا بچہ بچہ جانتا تھا۔ ان واقعات کی طرف مختصراً اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک طرف یہ احسانات تھے جو اللہ نے تم پر کیے، دوسری طرف تمہارے یہ کرتوت جو ان کے جواب میں تم نے کیے۔ آل فرعون سے ہم نے خاندان فرعونہ اور مصر کا حکمران طبقہ مراد لیا ہے۔ بلا کے معنی آزمائش کے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کی آزمائش کی گئی تھی کہ اتنی بڑی مصیبت سے نجات پانے پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوئے ہو یا نہیں۔ اور درس قرآن سے ہے کہ یوسف علیہ السلام کے وقت، یعنی کہ ان کے ایرا میں مصر میں بنی اسرائیل آ کر آباد ہوئے تھے، اور 400 سال 400 ایئرس کے اندر ان کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی۔ مصر کے بادشاہ جو فرعون کہلاتے تھے، ان کو بنی اسرائیلیوں کا مصر میں رہنا پسند نہیں تھا۔ ان سے ٹیکس وصول کرتے تھے، مردوں سے ذلیل اور حقیر مزدوری کے کام کرواتے تھے، کھیتوں میں کام کرایا جاتا تھا، اور ان کی عورتوں سے سوت کتوا کر کپڑا بنواتے تھے۔ ساری قوم کو غلامی کے زنجیر میں جکڑا ہوا تھا۔ اور ایک رات فرعون مصر نے خواب میں دیکھا، جس کا نام ولید بن مصعب تھا، یعنی یہ جو فرعون تھا اس کا نام تھا ولید بن مصعب، کہ ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے آئی جس نے سارے مصر کو گھیر لیا، چن چن کر ایک ایک قبطی کے گھر میں گھس گئی، اس کو جلا دیا، وہ بنی اسرائیل کے مکانات میں نہیں گئی اور وہ محفوظ رہے۔ فرعون نے تمام کاہنوں کو بلا کر اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسی طرح خواب دیکھتے تھے اور پھر اس کی تعبیریں بھی پوچھتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی پوچھی گئی اور ان کی خوابوں کی بالکل صحیح سچی تعبیریں بتانے پر ہی ان کو عہدہ بہت بڑا ملا تھا۔ تو یہ بھی اسی طرح اس نے بھی کاہنوں کو بلایا اور ان سے پوچھا، تعبیر پوچھی۔ سب کاہنوں نے بلا اتفاق کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی ہلاکت اور زوال سلطنت کا باعث ہوگا۔ یہ سنتے ہی فرعون نے حکم دیا کہ جو بھی لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہو قتل کر دیا جائے، لڑکی چھوڑ دی جائے اور لڑکوں کو سب کو ختم کر دیا جائے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس حکم کے ماتحت 90,000 بچے پیدا ہوتے ہی مارے گئے۔ تب سرداران قبط نے جمع ہو کر فرعون سے درخواست کی کہ اگر اسی طرح قتل عام جاری رہا تو یہ ہمارے چھوٹے کام، یعنی کہ جو ہم نہیں کر سکتے، یہ کام کون کرے گا؟ تو اس کے لیے تو ہمیں غلام چاہیے، ہم کو خود کرنے کے اس قابل نہیں ہے۔ تو یہ سن کر فرعون نے ترمیم کر دی کہ 1 سال قتل بند رہے اور 1 سال جاری رہے۔ اور اسی طرح یہی ہوا کہ موقوف والے سال، یعنی جس سال قتل نہیں کیا جانا تھا، اسی سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور اسی لیے وہ صحیح رہے تھے۔ اور قتل جاری والے سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو یہ خواب والا واقعہ تفہیم کے علاوہ تمام تفاسیر میں اسی طرح لکھا ہے جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے جب مصر میں بنی اسرائیل ایسی سخت مصیبت میں گرفتار تھے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو نجات دی، اور یہ جو گرفتار تھے یہ اس پر وہ صبر نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ ایک جبری صبر تھا۔
اور اس پر بھی ان کو نجات اللہ تعالیٰ نے دلوائی موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر۔ تفسیر القرآن سے ہے کہ اپنی حکومت بچانے کے لیے فرعون کی یہ تدبیر انتہائی ظالمانہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی تدبیر کتنی زبردست ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہوئے اور قتل والے سال میں ہوئے، اور پرورش بھی اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں ہی کروائی۔ اس کے منہ پر کیسا تمانچہ مارا کہ تو کیا اور تیری تدبیر کیا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے، کوئی کتنے بڑے ہی منصوبے بنا لے۔ ابن کثیر سے ہے کہ ابن جریر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ بلاءن من ربکم عظیم کا مفہوم یہ فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل سے کہا کہ تم کو اور تمہارے آباء و اجداد کو قوم فرعون کے عذاب سے نجات بخشی جائے گی، یہ بھی تم پر ایک عظیم الشان نعمت تھی۔ بلاؤن کے معنی آزمائش ہے جو کبھی سختی کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی آسودگی کے ساتھ، تو یہاں جو بلاؤن کے معنی ہے وہ نعمت ہے، یعنی ان کی آزمائش نعمتوں کی وجہ سے ہوئی، ان کو نجات ملی اور ان نعمتوں پر اب ان کے شکر کا امتحان ہو گیا، یعنی کہ یہ نعمتیں ان کا امتحان بن گئی کہ یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ ناشکری کرتے ہیں، اور اس امتحان میں یہ جو شکر کا امتحان ہوتا ہے، نعمتوں کا امتحان ہوتا ہے، اکثر لوگ رہ جاتے ہیں، خوشی کے ان موقعوں پر اللہ کا شکر بھول کر نافرمانی زیادہ کرتے ہیں، یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ آیت نمبر 50 ہے، درس قرآن سے ہے کہ اب دوسرے خصوصی اور حیران کن انعام اور احسان کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور جس کے بارے میں آج بھی تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ ایسا ہوا تھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، پھر ہم نے نجات دی تم کو اور غرق کر دیا آل فرعون کو، اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی بنی اسرائیل تم دیکھ رہے تھے۔ جب محض بنی اسرائیل کو راستہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو شق کر کے اس میں راستے بنا دیے، اس طرح دشمن سے نجات دی، اور اسی سمندر میں ان کے دشمن یعنی فرعون کو اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا، جبکہ بنی اسرائیل ان کو غرق ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، یہ سب مشاہدہ وہ خود کر رہے تھے۔ بیان السبحان میں آتا ہے کہ آل فرعون سے مراد اس کی فوجی اور دوسرے پیروکار تھے جن کو سمندر میں غرق کر دیا گیا تھا۔ سمندر کا پھاڑنا، اس میں راستے بنا دینا ایک معجزہ تھا جس کی تفصیل سورہ شعراء میں آئے گی انشاءاللہ۔ یہ سمندر کا مد و جزر نہیں تھا جیسا کہ سر سید احمد خان اور دوسرے منکرین معجزات کا خیال ہے جو معجزات پر یقین نہیں رکھتے، لیکن ایسا ہوا تھا، یہ باقاعدہ جو ہے دو پٹ ہوا تھا سمندر، اور اس میں جو غرق ہوئے تھے وہ آل فرعون ہوئے تھے۔ اچھا، اب اس میں جو آل کے لیے نا اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا اس کے سارا خاندان اس میں گیا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ عظمت والا جو ہوتے ہیں نا، نیک شخص کی آل جو ہوتی ہے، جو اس کے طریقے اور دین پر ہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الا آل لوط نجیناہم بسحر، ہم نے آل لوط کو سحری کے وقت نجات دی۔ یہاں آل لوط سے مراد ان کے پیروکار ہیں، اور اسی طرح ارشاد باری ہے کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، یہ سورہ غافر کی آیت 46 ہے کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ یہاں بھی آل فرعون سے مراد اس کے پیروکار ہی ہیں۔ اسی طرح واصلہ بن اسقا کے بارے میں بہقی میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے اہل میں شمار کیا، حالانکہ واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسب میں تو بنو لیث بن بکر میں سے تھے، لیکن وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں
آ گئے۔ ایک اور دلیل ہے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں ارشاد ہے کہ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ سورہ ہود کی آیت 46 ہے، یعنی کہ اس کا ترجمہ ہے یہ آپ کے اہل میں سے نہیں، اس لیے کہ یہ اچھے اعمال والا نہیں ہے۔ یہ ان کے بیٹے کے بارے میں آیا تھا نوح علیہ السلام کے۔ تو یہاں پر کلیئر ہوتا ہے کہ یہاں آل فرعون کا اگر آیا ہے تو اس سے مراد اس کے بچے نہیں ہیں، بلکہ جو بھی فرعون کے اس مذہب پر تھے اور جو اس کے کہنے میں تھے وہ سب مراد ہے یہاں پر۔ تو یہ سارے اس کے فوجی اور اس کے پیروکار تھے جو سمندر میں غرق ہوئے۔ ابن کثیر میں آتا ہے کہ فَنَجَّيْنَاكُمْ کے معنی ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے تھے اور فرعون ان کے تعاقب میں وہاں پہنچا تھا۔ اس واقعے کی تفصیلات اپنے مقامات پر آتی جائیں گی انشاءاللہ۔ یہاں پر فرمایا جب تمہارے اور فرعون کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی، تمہاری آنکھوں کے سامنے انہیں غرق کر دیا تاکہ تم کو تسکین ہو اور تمہارے دشمن کے لیے زیادہ توہین آمیز ہو۔ حدیث میں ہے یہ عاشورہ کا دن تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو پوچھا ما ھذا الیوم الذی تصومون، انہوں نے کہا یہ بڑی عظمت والا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی، اس لیے اس دن موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا احق بموسیٰ منکم، میں زیادہ حقدار ہوں موسیٰ کا تم سے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ جو حدیث ہے یہ احمد میں بھی آتی ہے، بخاری مسلم میں بھی آتی ہے، نسائی ابن ماجہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 51 ہے تفسیر القرآن سے، فرعون کی غرقابی کے بعد بنی اسرائیل جب جزیرہ نما سینا میں پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر طلب فرمایا تاکہ اس آزاد شدہ قوم کو قوانین شریعت، عملی احکام اور ہدایات عطا کی جائیں، یعنی جن کے مطابق وہ اپنی زندگی گزاریں اور معاملات کریں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد اس قوم نے گائے کی پرستش شروع کر دی، کیونکہ گائے یا بیل کی پرستش کا مرض یعنی پوجا کا مرض بنی اسرائیل کی تمام ہمسایہ اقوام میں ہر طرف پھیلا ہوا تھا، یعنی کہ ان کے ارد گرد یہ سب کچھ ہوتا تھا مصر اور کنعان میں، اور اس کا عام رواج تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل جب انحطاط کا شکار ہوئے، یعنی کہ اب زوال کی طرف آئے، تو رفتہ رفتہ قبطیوں کے غلام ہو گئے اور انہی کی طرز رہائش اختیار کر لی، یعنی کہ اپنی اصل کہیں گم کر دی اور پھر یہ شرک میں بھی گرفتار ہو گئے، بچھڑے کی پرستی شروع کر دی۔ یہ واقعہ بائبل کتاب الخروج باب 32 میں تفصیل سے درج ہے۔ فرعون سے نجات پا جانے کے بعد بنی اسرائیل سے گائے کی پرستش کی بیماری ختم نہیں ہوئی تھی۔ درس قرآن سے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا گیا تاکہ وہاں پر عبادت کریں، اس کے بعد تورات عطا کی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے گائے کی پرستش شروع کر دی اور بڑے اور کھلے ظلم پر کمر باندھ لی، یعنی شرک پر۔ احسن البیان سے کہ انسان کتنا جاہل ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بے جان چیزوں کو پوجنے لگتا ہے۔ جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے تو وادی سینا میں قیام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر طلب فرمایا۔ یہ میں آپ کو تعریف الفرقان سے بتا رہی ہوں۔
کتاب ہدایت دینے کے لیے اور تاکہ بنی اسرائیل کے رویوں کا بھی اندازہ ہو جائے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے مسلسل معجزے دیکھ رہے تھے جو فرعون کے لیے ہوئے۔ سمندر کو پھٹتے دیکھا، اس میں سے گزر کر پار ہوئے، اسی میں اپنی آنکھوں سے فرعونیوں کے سارے لشکر کو ڈوبتے دیکھا، اور بڑے احسان کے بعد وہ کتنے اپنے رب کے شکر گزار ہوتے ہیں، ان میں کتنا ایمان بڑھتا ہے اور وہ کتنا تقوی حاصل کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے تھے، اور یہی ان کا ٹیسٹ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے حکم پر جاتے ہوئے ہارون علیہ السلام کے سپرد کر کے گئے قوم کی قیادت، تو اس ناشکری قوم نے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی، جو کہ سامری نے، جو ایک جادوگر تھا، اس نے بنا کر دیا تھا۔ ہارون علیہ السلام کے مسلسل منع کرنے کے باوجود سب اس طلائی بچھڑے کو، یعنی کہ جو ہاتھ سے بنایا گیا تھا اور انہی کے زیورات سے بنایا گیا تھا، پگھلا کر تو اس کی عبادت کرنے لگے۔ تفصیل سے یہ واقعہ سورہ شعراء میں بیان ہوا ہے، جو تھوڑا تھوڑا اپنے مقام پر بیان ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ ابن کثیر سے ہے کہ 40 لیلۃً سے مراد ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور 10 راتیں ذی الحجہ کی ہیں۔ یہ واقعہ فرعون سے نجات پانے کے بعد جب سمندر پار کر کے گئے تھے اس وقت کا ہے۔ تعریف الفرقان سے ہے، آیت نمبر 52 ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا شاید کہ شکر گزار بن جاؤ۔ اسی لیے کوئی عبرتناک سزا اور اجتماعی ہلاکت نہیں دی گئی جیسی عاد اور سمود وغیرہ کو دی گئی تھی، اگرچہ ان کی سزا بھی بہت سخت تھی۔ سزا میں نرمی اس لیے کر دی گئی کہ یہ قوم 350 سال سے ہدایت سے محروم تھی، کوئی عظیم قائد موجود نہیں تھا، یہ قوم ذہنی طور پر غلام ہو گئی تھی کیونکہ فرعون نے ان کو غلام بنا لیا تھا۔ یہ ایک ناگزیر تاریخی عمل کا نتیجہ تھا۔ تو فرمایا اگرچہ تم نے شرک کر کے ظلم کیا تھا اور ہم سے کیا ہوا عہد فراموش کر دیا تھا، بھلا دیا تھا، اور اپنی جانوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیا تھا، لیکن پھر بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ درس قرآن میں ہے کہ فرمایا کہ جب تم نے توبہ کی تو ہم نے اتنی بڑی بات ہوتے ہوئے تم کو معاف کر دیا اس موقع پر۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی توبہ کی جائے اور معافی مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بندے کی طرف پھر سے پلٹیں، پھر سے اس کو ہدایت کا ذریعہ اس کے لیے کوئی بنائے اور اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائے۔ تو ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنی ہے۔ ہم نے بھی غلامی کے، ہم نکل آئے ہیں اس دور سے، لیکن ذہنی طور پر ابھی بھی غلامی میں جو ہم گرفتار ہیں اس سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے، اور یہ تبھی ہوگا جب ہم اپنی غلطیوں کا احساس کر کے ان سے توبہ کریں گے، اپنی اصلاح کریں گے اور اس قرآن سے جڑیں گے، نبی پاک کی سیرت کو دیکھیں گے، جانیں گے اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔